بادشاہ ہر دو عالم شاہ گزارست، سرور اولاد آدم شاہ گزارست، نور یزدان شکوسی لوح قلم سر احمد فخر عالم شاہ گزارست۔ تمامی ہمارے بھائیوں کو یا مرشد جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میرے مولا ان سب کو کامیاب فرمانا، ان سب کی کامیابی فرمانا، ان سب کی ترقی فرمانا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ نے آپ کو جانور کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے آپ کو چونٹی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے آپ کو ہاتھی کیوں نہیں بنایا؟ بیل کیوں نہیں بنایا؟ بکری کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کا مقصد کیا ہے جو تمہیں انسان بنایا؟ اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج رکھا ہے۔ اب یہ جو اشرف المخلوقات کا تاج ہے وہ کیا ہے جو انسان کے لیے آیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ غور کرنی ہے، اگر دو چیزوں کے بارے میں ہم جان جائیں تو ہم سلوک کے بارے میں جان جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے اور اللہ نے دنیا کو خلق کیوں کیا ہے، آخر دنیا بنائی کیوں گئی ہے اور انسان کو اللہ نے کس واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا، اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا۔ اب یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہو سکتی ہیں، نہ ہی تو اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے، جب تک انسان اپنے کو ظاہر اور باطن میں پاک نہ کر لے۔ ظاہر کی پاکی ہر بندہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ وضو کر لے، غسل کر لے، وہ پاک ہو جائے گا، لیکن باطن کی جو پاکی ہے اس کے لیے ہم کو ایک مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک مرشد کامل نہیں ہوتے ہیں، جب تک مرشد کامل نہیں ملتے ہیں، نہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، نہ تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ جب باطن کی پاکی ہو جاتی ہے، جب باطن پاک ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کی دین بھی بن جاتی ہے، اس کا دنیا بھی بن جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکی ہو۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، جو ذالک الکتاب لا ریب، جو لا ریب کتاب ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والے کو۔ اب جو پاک ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ہر نیک پاک میرا فرزند ہے، اس کو حضور نے اپنی اولاد فرما دیا جو پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا، پیر و مرشد کا قول مبارک ہے، جس نے اپنے کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ اب پاک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم کو کتاب و حکمت کا علم دیتا اور تم کو پاک کرتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پاکی کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، تم کو وضو اور غسل تو کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، وضو اور غسل کا انہوں نے طریقہ بتا دیا، لیکن باطنی پاکی کرنے کے لیے آئے تھے، تمہارے قلب کو پاک کرنے آئے تھے، تمہارے نفس کو پاک کرنے آئے تھے۔ تو ہم کو سب سے پہلے مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مرشد کامل کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہم کو پاک کرتی ہے، اور جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ بندہ ناپاک ہو تو عبادت کے قریب نہیں جا سکتا، بندہ ناپاک ہو تو مسجد نہیں جا سکتا، بندہ ناپاک ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، بندہ ناپاک ہو تو کسی مزار پر نہیں جا سکتا۔ جب ظاہری جسمانی ناپاکی کا یہ عالم ہے کہ وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، وہ کعبے کے غلاف کو نہیں چھو سکتا، وہ بیت اللہ نہیں جا سکتا، وہ مسجد نہیں جا سکتا، سوچو جب ظاہری ناپاکی کا یہ عالم ہے تو باطنی ناپاکی کا کیا عالم ہوگا۔ تو لہٰذا ظاہری ناپاکی کے ساتھ ساتھ میں باطنی ناپاکی بھی ہمارے ساتھ جڑی ہے، تو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ میں ہمیں باطنی پاکی بھی کرنی ہے، اور باطن جب ہمارا پاک ہوگا تبھی ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ کی معرفت کر سکتے ہیں، جس واسطے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سبھی لوگ مرشد کامل کی تلاش کریں۔ مرشد دنیا میں بہت ہوتے ہیں، مرشد کامل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کمال آ جائے، اور کمال والی ذات کائنات میں ایک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ نور جس کے اندر سما جاتا ہے، فنا فی الرسول کی منزل پر جو فائز ہو جاتا ہے، فنا فی الوجود سے فنا فی الشیخ اور فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول کی منزل پر جو آ جاتا ہے، مولا اس کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ اور وہ فنا فی الرسول کی جب منزل پر آتا ہے تو کمال رسالت جو باطن میں اس کے ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، وہ نور اس کے اندر سے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں،
میں اس کی زبان سے بولتا ہوں، میں اس کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، میں اس کے کان سے سنتا ہوں، میں اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہوں، میں اس کے پیر سے چلتا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ محبوب بن جاتا ہے، محبوب بندہ جبھی بنے گا جب وہ اپنے کو پاک کر لے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں مرشد کامل کی تلاش کرنی ہے، اور تلاش کر کے ان کا ادب، عقیدت، محبت، خدمت، اطاعت، ان کے حکم بجانا ہے۔ جیسا جیسا راستہ بتایا جائے ویسے ویسے راستے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ سبھی لوگوں سے یہی التجا ہے کہ سب لوگ انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں، مرشد کامل کی تلاش کریں، اور جنہیں مل گیا ہے وہ اس کی بتائی ہوئی تعلیم پر